الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، لوگوں گھروں میں داخل ہو اس کے دروازے سے۔ اور بظاہر یہ بات بہت عجیب معلوم ہوتی ہے کیونکہ گھروں میں ان کے دروازوں ہی سے داخل ہوا جاتا ہے، تو اگر اس آیت کریمہ کا شان نزول معلوم نہ ہو تو انسان کو جو آیت پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی۔ اصل قصہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ سے جو لوگ حج کرنے آتے تھے وہ حج سے فارغ ہو کر جب لوٹتے تھے تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اپنے گھر کے دروازے سے نکلے ہیں، اور اس وقت جب ہم نکل رہے تھے تو بہت گناہگار تھے، اور اب جب کہ پاک ہو کر واپس جا رہے ہیں تو پھر اسی دروازے سے گزرنا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے وہ اپنے گھروں کی پچھلی دیوار توڑتے تھے اور پھر گھر میں گھستے تھے۔ اللہ تعالی نے اس چیز سے منع فرمایا اور اس رسم کا رد کیا اور فرمایا کہ تم گھروں میں اپنے گھروں کے دروازوں ہی سے داخل ہوا کرو۔ اس آیت کریمہ سے فقہا نے سینکڑوں مسائل ثابت کیے ہیں، اور اللہ تعالی نے ایک اصول کی بات بیان فرما دی کہ زندگی میں جتنے کام بھی کرنے ہیں اللہ تعالی نے صحیح فطرت کے مطابق جو طریقہ بتا دیا ہے اس طریقے کے مطابق کرنے چاہیے۔ انسان کو یہ بات سکھا دی ہے کہ وہ ہاتھوں سے کھانا کھائے، اور ایک آدمی اگر اس بات کی پریکٹس کرنے لگے کہ وہ پاؤں سے کھانا کھائے گا تو ممکن ہے کہ کرتبوں کی اس دنیا میں وہ کامیاب ہو جائے، مگر ظاہر ہے کہ اللہ نے انسانوں کو جو تعلیم دی ہے یہ اس تعلیم کے خلاف ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے کپڑے پہننے کا ایک طریقہ اور ڈھنگ سکھایا ہے، اور اگر کوئی آدمی کپڑوں کو اس ترتیب سے پہننے لگے جس ترتیب سے عام اللہ کی مخلوق نہیں پہنتی تو یہ بات درست شمار نہیں کی جائے گی، اور اصول کی یہ بات بتا دی کہ گھروں میں اس کے دروازوں سے داخل ہونا ہے، ہر چیز کے آداب مقرر کر دیے، اور آدمی جب ان آداب کو پامال کرتا ہے تو اس چیز کا حسن برباد کر دیتا ہے۔ کھانے کا ایک ڈھنگ مقرر کر دیا، اور آدمی اگر انسانوں کی طرح نہ کھائے تو کھانے کا حسن برباد ہو جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ اس انسان نے آداب کے خلاف کام کیا۔ اللہ تعالی کے حضور میں حاضری کے بھی آداب ہیں، اور کوئی آدمی ان آداب سے روگردانی کرے تو جس حد تک وہ روگردانی کرے گا
اور جتنی بھی بے ادبی کا مرتکب ہوگا اتنا ہی گناہگار ٹھہرے گا۔ یہ بتایا کہ جب تم اللہ کے گھر میں آؤ، مسجدوں میں آؤ، ایسی جگہ پر آؤ جہاں پر اجتماع ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو لوگوں کو تکلیف سے محفوظ رکھو اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس کی وجہ سے کسی مسلمان کو نقصان پہنچے یا کوئی مسلمان اس انسان کی عزت اور شرف میں فرق آئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات سکھائی کہ وہ ایک دوسرے کا احترام کریں اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، اور اگر کوئی آدمی خیال نہیں رکھے گا اور حقوق کو پامال کرے گا تو وہ انسان اپنی دنیا بھی برباد کرے گا اور اپنے دین کو بھی برباد کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا کہ جب آپ کے ساتھ کوئی آدمی نیکی کرے اور بتلایا کہ تمہارے ساتھ کوئی آدمی خیر اور بھلائی کا کام کرے تو تم اس کو یہ کہو کہ جزاک اللہ خیرن، کہ اللہ تعالی آپ کو اس عمل کی اچھی جزا دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط ابلغ فی الثناء، اس نے حق ادا کر دیا یہ جملہ کہہ کے تمہاری نیکی کا۔ بظاہر یہ چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے کسی انسان کا کام کر دیا، اسے کچھ 1000 روپے دے دیے، اس کا قرضہ اتار دیا، اور اس نے صرف ایک لفظ یہ کہا، ایک فقرہ کہا اور 3 الفاظ کہے کہ جزاک اللہ خیرن، کہ اللہ تعالی آپ کو اچھی جزا دے، تو اس کا حق کیسے ادا ہوا؟ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو کہا کہ اللہ تمہیں اس کی اچھی جزا دے، تو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ بھائی جتنا بڑا احسان آپ نے کیا ہے میں اس کی جزا آپ کو دے نہیں سکتا، اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس نیکی کی جزا تو آپ کو اللہ ہی دے سکتا۔ اب کیا ہوگا؟ اس انسان کو ضرورت پیش آ گئی اللہ کے ہاں قیامت میں نیکیوں کی، اور نیکیاں کہیں کم پڑ گئیں تو یہ دعا اس کے وہاں پر کام آ جائے گی، اور جو نیکی اس نے آج کی تھی دنیا میں اللہ بہتر سے بہتر جزا اسے دے گا۔ ایک آدمی نے دوسرے کے ساتھ نیکی کی اور اس سے کہا کہ جزاک اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی جزا دے۔ تو اب جس آدمی نے نیکی کی ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے ایک جملہ مجھے کہا، لیکن دیکھیے یہ ایک جملہ اسے کہاں کام آئے گا؟ دنیا میں کئی مرتبہ انسان سخت مسائل، تکالیف اور پریشانیوں میں گر جاتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 آدمیوں کی دعا کا قصہ ارشاد فرمایا، جو ایک جگہ جا رہے تھے اور ان تینوں دوستوں نے رات گزارنے کی غرض سے ایک پہاڑ کے دامن میں کھوپ بنی ہوئی تھی اس میں پناہ لی، اور جو ہی اس غار میں داخل ہوئے اوپر سے پتھر گرا پہاڑ سے اور اس کا رستہ بند ہو گیا، اور بظاہر وہ لوگ اب موت کے منہ میں تھے، لیکن انہوں نے اللہ سے دعا مانگنی شروع کی، اور تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کے توسل سے دعا مانگی۔ صحیح بخاری میں طویل قصہ آیا ہے جو یقیناً عام طور پہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا
اور اللہ تعالی نے ان کے نیک اعمال کا توسل قبول فرمایا اور اللہ نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ بس اسی طرح جب آپ پر، اس نیکی کرنے والے آدمی پر کوئی تکلیف اور پریشانی آئے گی اور وہ اللہ سے دعا مانگے گا اور کہے گا کہ اے رب جو میں نے نیکی کا عمل دنیا میں کیا ہے، جو نیکیاں میں نے کی ہیں ان کے صدقے سے مانگتا ہوں، تو اس دن یہ بات، یہ فکرہ کام آئے گا کہ اس نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تو اللہ تعالیٰ یہ جو نیکی ہے اس کے توسل کی وجہ سے آپ کے مسائل کو حل کر دے گا۔ تو اس لیے جزاک اللہ خیرن کسی انسان کا کہنا یہ کچھ معمولی بات نہیں۔ تو انسان کو زندگی آداب اور طریقوں کے مطابق گزارنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ تم کس طرح انسانی زندگی اچھے سے اچھے طریقے پر گزار سکتے ہو، اور حقوق بتائے اور ذمہ داریاں بتائیں۔ اس لیے انسانوں کے باہمی حقوق اور آداب ہیں، ایسے ہی اللہ تعالی کے دربار میں جب پیش ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ مثلاً آج کل سردیوں کا موسم ہے، لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، تو نماز میں گلے کو صاف کرنا، ناک صاف کرنا، کنگارنا، کھانسی کرنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے دربار کے ادب کے منافی ہیں۔ آخر وضو کس لیے شریعت نے رکھا ہے؟ لوگوں کو بتایا ہے کہ لوگ اپنے گلے کو، منہ کو، ناک کو اچھی طرح صاف کر کے اللہ کے حضور میں پیش ہوں، لیکن بالعموم آپ مسجدوں میں چلے جائیں تو آپ کو اس قسم کی چیزیں ملتی ہیں کہ آدمی نماز میں کھڑا ہے اور کھانسی آ رہی ہے، ناک صاف کر رہا ہے، اسی طرح کی اور بہت سی چیزیں۔ اور صبح کی نماز میں جمائیاں لی جا رہی ہیں، یہ سب چیزیں اللہ کے حضور میں کرنا اور نماز میں کھڑے ہو کے کرنا اور نماز کو ان چیزوں سے ملوث کرنا مکروہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالی کے سامنے کھڑے رہو عاجزی کے ساتھ۔ چونکہ قوم میں تہذیب رہی نہیں اور اکثریت بد تہذیب اور بے تمیز لوگوں کی ہو گئی، انہیں معلوم نہیں ہے کہ دنیا میں جب کسی بادشاہ، صدر، وزیر اعظم کے پاس جاتے ہیں تو وہاں جا کر بات کرنے کے آداب کیا ہیں، وہاں بیٹھا کیسے جاتا ہے، گفتگو کیسے کی جاتی ہے، اور لوگ کس طرح اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، آہستہ بولتے ہیں، اور کھانسی اور ایسی چیزیں وہاں پر ایک طرح سے بے ادبی شمار کی جاتی۔ اور وہ قومیں جنہیں اللہ نے تہذیب سے نوازا ہے، ان کی کسی مجلس میں چلے جائیں تو وہ لوگ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بہت بچاتے ہیں، حتیٰ کہ عام مجالس میں بھی کبھی ایسی کوئی بات آ جائے اور پیش آ جائے تو دوسرے سے معذرت کرتے ہیں کہ میرا گلا خراب ہے یا میں کھانسی کر رہا ہوں، معذرت خواہ ہوں۔ اس قسم کے آداب کا کوئی تصور ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا۔ جب نجی زندگی میں ایسے نہیں ہوتا تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے حضور میں جب لوگ جاتے ہیں وہاں بھی یہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی نماز مکروہ ہوتی۔ اور یہ سب چیزیں گھروں میں سکھانے کی ہیں اور بچوں کو سمجھانے کی، اور گھر میں تربیت ہوتی نہیں، کوئی بتاتا ہی نہیں، اور اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی کہ یہ چیزیں، یہ حرکتیں مجلس کے آداب کے منافی۔
سب سے اچھی چیز جو کوئی انسان اپنی اولاد کو دے سکتا ہے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نحل والد ولدا، کوئی والد اپنی اولاد کو من نحل، اس سے اچھی چیز نہیں دے سکتا کہ افضل من آداب حسن، کہ وہ اسے زندگی گزارنے کا، اچھی طرح زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائے۔ ترمذی کی روایت میں یہ آتا ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور جب بھی نماز پڑھے تو انسان کو چاہیے کہ کھانسنے سے، جمائی سے، گلا صاف کرنے سے، ان سب چیزوں کو اپنے کو باز رکھے، کیونکہ یہ چیزیں نماز کو مکروہ کر دیتی۔ بالعموم سفر پیش آتا ہے، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے آداب بتائے اور لوگوں کو سکھایا کہ جب وہ سفر کریں تو سفر کا آغاز دعا سے کریں، اللہ سے دعا مانگیں۔ علی بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، ان کی خدمت میں حاضر تھا، اور جانور لایا گیا تاکہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ اس پر سوار ہوں۔ تو اس گھوڑے کی رکاب میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پاؤں رکھا تو انہوں نے فرمایا بسم اللہ، پاؤں رکھتے کے ساتھ، یعنی میں اس سفر کا آغاز اللہ کے نام سے کرتا ہوں۔ یہ ایک ظاہر کا عمل ہے جو ہمیں یہ طریقہ سکھاتا ہے کہ جب بھی ہم سفر کریں تو اپنی گاڑی پہ پاؤں رکھتے ہی سب سے پہلے بسم اللہ کہیں، اور اگر یاد رہے تو انسان اس وقت یہ مراقبہ کرے، یہ سوچے کہ جس طرح آج یہ سفر شروع کر رہا ہوں، اپنے اختیار سے گاڑی چلانی ہے، ایک دن ایک اور سفر بھی شروع کرنا ہے، مگر وہ دن ایسا ہے جب میں بے اختیار ہو جاؤں گا۔ آج گاڑی کو میں حرکت دے رہا ہوں اور اس وقت لوگ مجھے اٹھا کر لے چلیں گے، اور ایک آدمی دوسرے سے کہے گا کہ جنازے کو زیادہ حرکت نہ دو اور میت کو آرام سے لے کر جائیں۔ فرق اتنا سا ہے کہ یہ سفر دنیا کا ہے اور وہ سفر آخرت کا ہے، اور اس سفر میں بد سے بدتر چیز جو پیش آ سکتی ہے وہ موت ہے، اور وہاں کم سے کم بھی جو تکلیف ہے وہ جہنم اور قبر کا عذاب۔ اس لیے جب آدمی ایسی باتوں کو سوچتا ہے تو پھر آداب اور طریقوں کو نہیں بھولتا۔ پھر علی بن ربیعہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب اپنی سواری پر بیٹھ گئے ٹھیک طرح سے، تو انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، بہت پاک ہے اللہ کی ذات، وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں دے دیا، ہمارا ماتحت بنا دیا، وگرنہ یہ چیزیں ہمارے قابو میں آنے والی نہیں ہیں۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور بلا شک و شبہ ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے۔ کتنی بامانہ دعا ہے، اور کمال ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے سفر کی مناسبت سے کیسی زبردست آیت کریمہ کا انتخاب کیا کہ انسان جب سواری پر بیٹھتا ہے تو ولیعوذ باللہ کبھی کبھی شیطان اس کے دماغ میں اس بات کو ڈال سکتا ہے کہ تم کچھ لوگوں سے اوپر ہو، تمہاری سواری بہت اچھی ہے، پیدل چلنے والوں پر تمہیں ایک افضلیت حاصل ہے،
یہ غرور اتنی بری چیز ہے کہ اس تکبر کا علاج شریعت نے جگہ جگہ پر کیا ہے، اور شریعت نے یہ سکھایا ہے کہ انسان کی انا ٹوٹے اور وہ غرور اور کبر کے اس خول سے نکلے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص سوار ہو اسے چاہیے کہ پیدل چلنے والوں کو سلام کرے، اور پیدل چلنے والے کو چاہیے کہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ یعنی آپ ترغیب کے اعتبار سے دیکھیں تو بظاہر سب سے اچھا وہ ہے جس کے پاس سواری ہے، تو آخر پیسے سے اس نے خریدی ہے۔ اس کے بعد دوسرے درجے پہ وہ لوگ آ جاتے ہیں جو پیدل چل رہے ہیں، صحت مندی کی علامت ہے، زندگی ہونے کی علامت ہے، اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ممکن ہے معذور ہوں، ممکن ہے چلنے سے تنگ آ گئے ہوں، تو اب یہ تیسرے درجے کے ہو گئے۔ تو دوسرے درجے والوں کو حکم دیا کہ تیسرے درجے کے لوگوں کو سلام کرو، اور پہلے والوں کو حکم دیا کہ دوسرے درجے والوں کو سلام کرو، تاکہ دماغ میں اگر کہیں یہ بات ہے کہ ہم اچھے ہو گئے ہیں اور ہم ایک گروہ سے زیادہ پیسے والے یا زیادہ طاقت والے ہو گئے ہیں، تو اس کا علاج کیا جا سکے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا کہ جب تم سواری پر بیٹھو تو یہ آیت پڑھو، تاکہ انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ اس جانور کو میں اپنے قابو میں لے آتا یہ میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ بیسوں جانور ایسے پائے جاتے ہیں جن کو انسان سدھار نہیں سکتا اور انسان ان پر سواری نہیں کر سکتا۔ شیر ہے، چیتا ہے، جتنے بھی درندے ہیں، ان درندوں کو ان کی طاقت کے باوجود سواری کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ سدھتے نہیں، اور اگر انہیں سدھا بھی لیا جائے تو انسانی زندگی کو برابر ان سے خطرات لاحق رہتے ہیں۔ تو کوئی آدمی ایسی ہمت اور جرأت نہیں کرتا کہ وہ ان درندوں پر سوار ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ کچھ جانور ایسے ہیں جنہیں اللہ نے اس مقصد کے لیے رکھا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے سواری کا کام دیں۔ تو انسان جب دعا پڑھتا ہے تو اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ پروردگار پاک ہے تیری ذات ہر عیب سے، اور مجھ میں 100 عیبوں کا ایک عیب یہ ہے کہ میں عاجز ہوں، اور میں اتنا عاجز ہوں کہ اس ایک سواری کو اپنے قابو میں میں نہیں لا سکتا تھا۔ یہ تیرا احسان ہے مالک کہ تو نے اس سواری کو میرے قابو میں دے دیا، وما کنا لہ مقرنین، اور ہم انہیں قابو میں نہیں لا سکتے تھے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ تو جانوروں کے متعلق آیت ہے تو اسے غور کرنا چاہیے کہ یہ آیت کریمہ ان مشینوں کے متعلق بھی ہے جو آج کے دور میں کام کرتی ہیں، اور وہ گاڑیاں جن پر ہم سوار ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالی رہنمائی نہ کرتا تو انسان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا تو اتنی اچھی مشینیں تیار کرتا، اور اختیار کر لیتا ہے بریک اور اس کو روکنے کے طریقے ہر طرح سے وہ چیک کرا لیتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے اور انسان بریک لگاتا ہے اور بریک جیم ہو جاتی ہے، کئی طرح کی اور چیزیں پیش آتی ہیں اور انسان حادثوں میں مر جاتے ہیں، تو سواریاں ان کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ان کے قابو میں نہیں رہیں، اور جس چیز سے راحت حاصل ہونی تھی وہ چیز باعث مشقت بن گئی، اور مشقت بھی ایسی جس نے موت تک پہنچا دیا، تو وہ اس انسان کے قابو سے چیز نکل گئی۔ تو ایک تو وہ جو ہلکا سا غرور انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اختیار مل گیا اور میرے پاس ایسی سواری آ گئی
اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا علاج فرما دیا اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور یہ بھی پڑھنا ہے اس کے ساتھ کہ بلا شک و شبہ ہم اپنے پروردگار کی طرف جانے والے ہیں۔ آج ایک سفر ہے، یہ ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک ہو رہا ہے، اور پھر مجھے زندگی میں وہ سفر بھی پیش آنا ہے کہ میں بڑے سفر کے پیمانے پہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو جاؤں گا۔ آج سفر میں اپنے اختیار سے کر رہا ہوں، اپنی خوشی کے ساتھ کر رہا ہوں، اور ایک سفر ایسا ہوگا کہ مجھ پر جبر کر دیا جائے گا، میں چاہوں یا نہ چاہوں، میری خوشی ہو یا میرا دکھ ہو، اس میں بہر صورت اللہ کے فرشتے اس سفر کو کرا دیں گے، اور وہ سفر ایک جہان سے دوسرے جہان کی منتقلی۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ 3 مرتبہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، سکھاتے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انہی سے سیکھا تھا، اور اس کا مطلب تھا اور ہے کہ اے اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے، یعنی یہ جو سواری ہے اس کو آپ نے میرے اختیار میں دے دیا، اے اللہ آپ ہی کا شکر ہے، تمام تعریفیں آپ کے لیے، اپنا کچھ کمال نہیں، یہ سارے کمالات تیرے ہیں۔ پھر 3 مرتبہ فرمایا اللہ اکبر، بڑائی اور عظمت سب کی سب اللہ ہی کے لیے۔ ان سواریوں پہ بیٹھ کے کوئی آدمی بڑا نہیں بن جاتا، کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ بغیر سواری والے انسان کو اپنے سے کم درجے کا سمجھے۔ 3 مرتبہ کی بات کہی کہ اللہ اکبر، حقیقت میں کبریائی اور بڑائی اللہ ہی کا حق ہے۔ ثم قال، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ پاکیزگی صرف اور صرف تیرے ذات ہی کے لیے، باقی ہر کوئی تیری مخلوق اس کے ساتھ بشریت کا تاج ہے، اور میں تیرا ایسا بندہ ہوں تو اس نے اپنی جان پر بارہا ظلم کیے ہیں۔ سب سے بڑا ظلم جو انسان اپنی جان پر کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور پھر لی اے پروردگار مجھے بخش دے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، بلا شک و شبہ اللہ آپ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ حدیث جو ابو داؤد میں آئی ہے، اس کو اگر ہم اختصار کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنا پاؤں سواری کی رکاب میں رکھا اور کہا بسم اللہ۔ پھر اچھی طرح جب بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اور اس کے بعد وہ ہنس پڑے تو عرض کیا گیا کہ امیر المومنین آپ کس بات پہ ہنس رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایسے ہی جیسے آج تم لوگوں نے مجھے دیکھا، یہ سب کچھ پڑھتے اور کرتے، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی دیکھا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے بعد ہنسے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہنس رہے ہیں؟ بالکل میں نے ایسے ہی ان سے سوال پوچھا جیسے آج تم مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیں، تو
اللہ تعالی اپنے اس بندے کی اس بات پر خوش ہوتا ہے اور اپنے فرشتوں سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو معلوم ہے انہ لا یغفر الذنوب غیری، کہ اس کے گناہ میرے علاوہ کوئی معاف بھی نہیں کر سکتا. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی تھی، اس ہنسی کا سبب یہ تھا کہ اللہ تعالی کی خوشی. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کے افعال میں ایسی حکمتیں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی نہ پوچھے یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے افعال کی حکمتیں خود نہ بتاتے تو کوئی ایسا نہیں تھا جو ان کے افعال کی حکمت کو خود سے جان سکتا. اب آپ ترتیب میں دیکھیں تو جب علی رضی اللہ عنہ ہنسے اور اس ہنسی کی وجہ لوگوں نے دریافت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہنسے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کی وجہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ دریافت کی تھی، اور انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالی جب بندہ اس سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے. تو میں اللہ تعالی کی اس خوشی کی وجہ سے میرے ذہن میں آئی بات تو میں ہنس دیا. اب تابعین نے پوچھا تو صحابی سیدنا علی رضی اللہ عنہ بتایا، اور صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھا جاتا یا نہ وہ بتاتے تو ظاہر ہے کہ اس ہنسی کی حکمت کو کوئی نہیں جان سکتا تھا. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کے افعال میں ایسی حکمتیں ہوتی ہیں کہ انسان محض اپنی عقل سے ان تک نہیں پہنچ سکتا. یہ سفر کے آداب میں سے ہے. ہم لوگوں کو روز سفر پیش آتا ہے، کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے، تو چاہیے کہ اس دعا کو یاد کر لیں اور جب بھی سفر شروع کریں وہ ہمیشہ اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، بسم اللہ، اور اس کے بعد اچھی طرح آدمی بیٹھ جائے تو یہ پڑھے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت آتی ہے، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بتاتے ہیں، اور یہ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جب آپ سفر اختیار فرماتے تھے اور اونٹ پر بیٹھتے تھے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ہر جگہ ایک جیسی نہیں تھی، بلکہ مختلف اوقات میں مختلف طرح سے آپ نے سفر شروع فرمایا. اب اگر ایک آدمی 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے اپنی سواری پر سوار ہونے سے پہلے، اور دوسرا آدمی ہے وہ سواری پہ قدم رکھ کے کہتا ہے بسم اللہ، اور ایک کہے کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف کیا ہے، تمہیں الحمدللہ کہنا چاہیے تھا، دوسرا کہے تم نے خلاف کیا ہے، تمہیں تکبیر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا چاہیے تھا، تو اس میں لڑائی جھگڑے کی کچھ بات نہیں ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ 2 مختلف طریقے، 3 مختلف طریقے، 4 اور 5 مختلف طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی کرتے تھے ایسے بھی کرتے تھے. علم جتنا تھوڑا ہو جاتا ہے ذہن اتنا تنگ ہو جاتا ہے، اور جتنا علم کم ہوتا ہے اعتراضات اتنے ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ بات نہیں تھی، وہ ہر کسی کے فعل کو اچھا سمجھتے تھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کے افعال میں عیب نکالے.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا اصل نام سعد بن مالک تھا۔ مسلم میں آتا ہے جہاں پر رمضان کا باب ہے، روزے رکھنے کے بیانات اور احادیث ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں سفر کر رہے تھے، اور ہم میں ایسے ہوتا تھا کہ کچھ لوگ روزہ رکھتے تھے، ومن المفطر، اور کچھ ایسے ہوتے تھے جو روزہ نہیں رکھتے تھے۔ فلا یجد الصائم علی المفطر والمفطر علی الصائم، تو جس آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہوتا تھا سفر میں، وہ روزہ کھولنے والے پر اپنے آپ کو کوئی ترجیح نہیں دیتا تھا، اور جس انسان نے روزہ نہیں رکھا ہوا ہوتا تھا روزہ رکھنے والے کو اپنے اوپر کوئی ترجیح نہیں دیتا تھا۔ یرون، وہ لوگ جو گمان رکھتے تھے، خیال کرتے تھے کہ من وجد قوۃ فصام، جس آدمی میں طاقت ہے اس نے روزہ رکھی ہے، فإن ذلک حسن، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ کہ وہ یرون ان من وجد ضعفا، اور یہ بھی خیال کرتے تھے کہ جس آدمی میں اتنی ہمت طاقت نہیں ہے فافطرا، اس نے روزہ اچھا نہیں رکھا، فإن ذلک حسن، اس نے بھی اچھا کیا۔ اپنی اپنی ہمت کی بات ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہوتے تھے۔ غزوات کا سفر، جہاد کا سفر، یہ تو بدر میں 313 تھے، وگرنہ احد میں بھی ہزاروں آدمی تھے، خندق میں ہزاروں آدمی تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی فتح کے لیے رمضان میں جو سفر کیا ہے، 8,000 کے قریب آدمی یا 10,000 کے قریب آدمی تو یہ تھے، پھر حنین کا سفر ہے، تبوک کا سفر ہے، کتنے ہی سفر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان میں جب بھی رمضان میں کبھی سفر آیا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں دونوں طرح کی جماعتیں تھیں، ہزاروں لوگ تھے جو ساتھ چلتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کچھ نے روزہ رکھا ہوتا تھا، کچھ نے نہیں رکھا ہوتا تھا، جس نے نہیں رکھا وہ رکھنے والے کو کچھ نہیں کہتا تھا، جس نے رکھا ہوتا تھا وہ نہ رکھنے والے کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ دونوں کے متعلق حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان ذالک حسن، وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ دماغ کی وسعت ہے، اور یہ اعتراض کا نہ کرنا اور نہ پیدا ہونا ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی کی بنیادی طور پر یہ عادت بن جائے کہ وہ ہر چیز پر اعتراض کرنے لگے اور ہر چیز کو اعتراض کی نظر سے دیکھنے لگے، تو ایسا شخص جس معاملے میں اعتراضات کی روش اختیار کرتا ہے اس معاملے میں وہ برکت اور نفع سے محروم ہو جاتا۔ تو صاحب نے دکان کھولی اور محلے سے ایک آدمی آتا تھا، اور وہ اس دکاندار کو دوستی کے جیسے کہتا تھا کہ یہ جو گاہک آ رہا ہے نا اس کا حال یہ ہے، یہ جو آ رہا ہے اس کا حال یہ ہے، یہ جو تمہارے پاس آ رہا ہے نا ابھی سودا لے کے گیا ہے، یہ آدمی تو بہت ہی خراب ہے۔ دکاندار سمجھدار تھا، چند دن تک کی برائیاں سنتا رہا، اور پھر اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور اس نے کہا صاحب آپ آئندہ میری دکان پر نہ آئیں۔ اس بڑا تعجب ہوا اور اس نے کہا کہ خیریت تم یہ کیسے کہہ رہے ہو، تم تو میرے دوست ہو۔ اس نے کہا دوستی اپنی جگہ پہ، میں نے یہ دکان چلانی ہے، اور اگر آپ سارے محلے کے لوگوں کے خلاف میرا ذہن بنا دیں گے اور میں لوگوں کے خلاف ہو جاؤں گا تو بس پھر میں کر چکا دکانداری اور ہو چکا نفع۔ میرے دل کو صاف رہنے دیجیے گاہکوں کے بارے میں۔ اس مثال سے پہ غور کرنا چاہیے کہ انسان جس چیز پر بھی اعتراض کرتا ہے اس کے نفع سے محروم رہ جاتا ہے۔ ایک آدمی مسجد آتا ہے اور ہمیشہ اعتراض کرتا ہے کہ اس مسجد کا رنگ درست نہیں، اس مسجد کی صفوں میں مٹی ہے، اس مسجد کے پنکھے درست نہیں ہیں، اس مسجد کے امام صاحب ٹھیک نہیں ہیں، تو انجام کار یہ ہوگا کہ مسجد تو اپنی جگہ پر قائم رہے گی اور یہ شخص اس مسجد کی برکت اور نفع یعنی نماز پڑھنے سے محروم ہو جائے گا، کہ اور جا کر نماز پڑھے نہ پڑھے کم سے کم اس مسجد سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے جتنے لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بلا سوچے سمجھے اعتراضات کرتے رہتے ہیں،
تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اعتراضات انسانی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں اور انسان کی اپنی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، دوسرے کو چاہے اس سے فرق پڑے نہ پڑے۔ ساس اعتراض کرتی ہے کہ بہو میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، اور بہو اعتراض کرتی ہے کہ ساس میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، تو نتیجہ یہ کہ ایک دوسرے میں عیب وہ پائے جائیں یا نہ پائے جائیں، وہ گھر کے پورے ماحول کو برباد کر دیں گی۔ اس لیے کہ جب اعتراضات زیادہ اٹھنے لگتے ہیں تو جو شخص زیادہ اعتراض کرتا ہے وہ شخص اصل نفع اور برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دین کا معاملہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہے، دوسرے کے پاس کوئی سنت ہے، اس نے ایک چیز سیکھی، دوسرے نے دوسری چیز سیکھی۔ اب بلا تحقیق ایک دوسرے پر اگر یہ اعتراضات کرتے رہیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ دونوں لڑائی اور جھگڑے کی طبیعت کو اپنا لیں گے، جھگڑالو بن جائیں گے، اور دونوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کی برکات سے محروم ہو جائیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی ترتیب کچھ اور بیان کی اور بتایا کہ وہ سفر میں جب سواری پر قدم رکھتے تھے تو بسم اللہ پڑھتے تھے، بسم اللہ کہتے تھے، اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ اور ترتیب بیان کی اور انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب اونٹ لایا جاتا تھا اور آپ سفر کا آغاز فرماتے تھے تو سب سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے تھے۔ یہ دونوں احادیث درست ہیں، دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے، کوئی حق کسی کو نہیں پہنچتا کہ کوئی کسی پر اعتراض کرے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی دعا مانگتے تھے جو قرآن کریم میں آئی ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آئی ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ سورہ زخرف کی 13ویں اور 14ویں آیت، اللہ تعالیٰ سے ایک اور دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھنے کے بعد مانگتے اور بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کرتے تھے اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی۔ اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں ہمارے پروردگار اس سفر میں ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کیا خوبصورت چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مانگی ہے، قول، فعل، عمل، نیت، دوستی، دشمنی، سب کے لیے ایک دعا مانگی کہ اے اللہ اس سفر میں نیکی کی توفیق دے، والتقوی، اور اے اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما۔ قرآن بار بار تقوی پر زور دیتا ہے اور قرآن بتاتا ہے کہ متقی لوگ کیسے ہوتے ہیں، تقوی والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ صرف یہ ایک چیز تقوی انسانی زندگی میں آ جائے تو وہ مرنے سے پہلے جنت کے انعامات کا مزہ پا لیتا ہے۔ اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ، اور اللہ اس سفر میں وہ کام کروں جس سے آپ خوش ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں۔ جتنی بھی عبادت ہے، جتنی بھی ریاضت، محنت اور مشقت کوئی صوفی کرتا ہے، اور نماز پڑھنے والا جتنی نماز پڑھتا ہے، اور اللہ کی اطاعت اور بندگی بجا لانے والا جتنی بھی اللہ کی اطاعت اور بندگی اختیار کرتا ہے، ان سب کا انجام اور سب کی طلب ایک ہی چیز ہے، اور وہ اللہ کی ذات پاک کی خوشی ہے۔ وہی حاصل طلب و دعا، وہی غایت سر مدعا، وہی ہر مآب و معال ہے، وہ خدا ہے جل جلالہ۔ اس لیے آدمی کی ساری کاوشوں اور محنتوں کا منتہا وہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ اللہ کی خوشی ہے۔ مومن انسان اپنی زندگی کے ہر کام میں اس بات پر نظر رکھتا ہے کہ کہیں اس میں اللہ ناراض نہ ہو،
اور اللہ کی خوشی چاہتا ہے. اور جب انسان اللہ تعالی کی خوشی کو ڈھونڈتا ہے تو یقیناً اللہ کی خوشی اور اللہ کی رضا کو وہ پا لیتا ہے. صحیح حدیث میں یہ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اس جستجو میں لگ جاتا ہے کہ وہ کام کرے جن کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں میرے اس بندے کو دیکھو، یہ مجھے خوش کرنے کے مسئلے میں سرگرداں ہے، یہ اس جستجو میں ہے کہ وہ کام کرے جس سے میں راضی ہوں، اور میں اپنے بندے کو اس چیز کی توفیق دے دوں گا کہ ایسا کام کرے گا جس سے میں راضی ہو جاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگی؟ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى. پھر دوسری دعا دیکھیے، پھر عرض کیا اللہم ہون علینا سفرنا ھذا، اے اللہ ہمارے اس سفر کو ہمارے لیے آسان کر دیجیے. سفر کی مشکلات ہر کوئی جانتا ہے، کیسے کیسے ناگوار مناظر دیکھنے پڑتے ہیں، کیسی تکالیف اور پریشانیوں کا بعض اوقات سامنا کرنا پڑتا ہے. وقت بے وقت ہو جانا تو معمولی بات ہے. اللہ سے پہلے سے دعا مانگ لی کہ حوّن علینا سفرنا ھذا، اے اللہ ہمارے اس سفر کو آسان کر دیں. واطوِ عنا بعدا، اور اللہ سفر کی مسافت کو سمیٹ لے، سفر کی دوری کو کم کر دے، ہم سے اس دوری کو کم کر دے. دوری حقیقت میں بھی کم ہو جاتی ہے. 100 میل کا سفر کرنا ہے، یہ اللہ کی قدرت میں ہے کہ وہ 100 میل کو سمیٹ کے 50 میل کا کر دے. اور یہ اللہ کی قدرت میں ہے کہ لوگ جس سفر کو 10 گھنٹے میں کرتے ہیں، اللہ اگر چاہے تو اپنے کسی بندے کو وہ سفر 1 منٹ میں کرا دے. پوری انسانیت کے لیے ناممکن ہے کہ کوئی آدمی ایک ہی رات میں جائے اور آسمانوں سے سیر کر کے واپس آ جائے. مگر اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے. اس نے سارے سفر، ان کی بوجھ اور مشقت اور دوری کو دور کر دیا. اور پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی تاکہ اپنے بندے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے. اور یہ امت میں بھی ہوا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اتباع میں کتنے ہی اولیاء اللہ ایسے تھے جن کے لیے اللہ نے زمین کی مسافت کو سمیٹ دیا اور سینکڑوں اور ہزاروں میل کے فاصلے سمٹ کر محض 1 قدم کی مار رہ گئے. 1 پاؤں انہوں نے یہاں رکھا اور دوسرا پاؤں جو رکھا تو اپنے گھر کی گلی میں. ان چیزوں کا اگر کسی کو یقین نہ آئے تو اسے چاہیے کہ ابو علی سینا کا فلسفہ پڑھیں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریحات پڑھیں، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات مکیہ پڑھیں. یہ وہ لوگ تھے جو اپنے اپنے میدان میں اپنے زمانے کے چنے ہوئے اہل علم میں سے تھے. اور اب کوئی آدمی اگر انہیں پڑھے ہی نہ اور اس کا علم اتنا تھوڑا ہو کہ وہ ان حقائق کو نہ جان سکے تو اسے چاہیے کہ انکار کرنے سے پہلے وہ یہ سوچے کہ وہ کس بات کا اقرار کر رہا ہے. پھر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ اس سفر میں آپ ہمارے دوست ہیں، آپ ہمارے صاحب ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں. صاحب کا لفظ اصل میں صحبت کے معنی میں کہ وہ جو ساتھ رہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار لوگوں کو یہ احساس اور یقین دلایا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا معکم اینما کنتم، لوگو اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور ہم انسان کی یہ جو رگے جاں ہے، شہ رگ ہے، ہم اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کے قریب ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بندے جب اس سے مانگتے ہیں تو اللہ نے فرمایا انی قریب، اے میرے بندوں میں تمہارے بہت قریب ہوں. اور اللہ ہی نے بتایا
قرآن کریم میں کہ جب 3 آدمی آپس میں بیٹھ کر سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں تو چوتھا ان میں اللہ ہے. ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم. اور کہیں بھی مشورہ نہیں ہوتا جہاں پہ 3 آدمی بیٹھے ہوں مگر یہ کہ اللہ هو رابعهم، ان میں چوتھا اللہ ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم. اور لوگوں جہاں 5 آدمی بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں ان میں چھٹا اللہ ہے. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر. اور لوگوں دیکھو 3 سے کم آدمی ہوں، ولا اکثر، اور 5 سے زیادہ بھی ہوں. اللہ هو معهم. اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے. اینما کانوا، لوگ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ. اور پھر قیامت کے دن جو کچھ ان لوگوں نے مشورے کیے تھے اللہ ان لوگوں کے مشوروں کو سامنے لے آئے گا، جتلا دے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا يتناجون بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول. لوگ مشورے کرتے ہیں گناہوں کے، زیادتی کے، مشورہ کرتے ہیں نا ایک دوسرے کی زمین چھیننے کے، مشورے کرتے ہیں ایک دوسرے کو رشوت دینے کے، مشورے کرتے ہیں دھوکے دینے کے. ومعصیت الرسول. اور یہ لوگ مشورے کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ. اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو بجائے سلام کرنے کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو سلامت رکھے، اس سلامتی کے پیغام کی بجائے بددعا کے جملے منہ سے کہتے ہیں. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ. اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ ارے بھئی ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنا زیادہ، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو سامنے بددعائیں دیتے ہیں اس کے منہ پہ اس شخص کے، اللہ ہماری ان حرکتوں پہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا. اللہ نے ایک ہی بات کہی، اللہ نے فرمایا حسبہم جہنم، بس تمہارے لیے جہنم کافی ہے. یصلونہا، کہ لوگ اس میں پہنچیں گے، وبئس المصیر، سے بری جگہ پر پہنچے. اس لیے صاحب کا مطلب وہ جو ساتھ ہے. قرآن بار بار کہتا ہے کہ لوگوں ہر جگہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگے اللہم انت الصاحب فی السفر. یہ اقرار ہے کہ اے اللہ اس سفر میں آپ ہمارے ساتھ ہیں. الخلیفۃ فی الاہل. اور اللہ جو میں اپنے گھر والوں کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے میرے رب ان کا نگران بھی تو ہی ہے. اے میرے پروردگار میرے بعد ان کو دیکھنے والا بھی تو ہی ہے. اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر. اے اللہ سفر میں جو تکالیف پیش آتی ہیں میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان سے. یہ بات پہلے بھی پچھلی. وکآبۃ المنظر. اور اللہ سفر میں کوئی بری چیز دیکھنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. حادثات ہوتے ہیں، انسانی خون بکھر جاتا ہے، لاشیں ہیں، کسی ایسے آدمی سے واسطہ پڑتا ہے کہ آدمی کی طبیعت اس سے منقبض ہوتی ہے، جان چھڑانے کی فکر ہوتی ہے بہت سی چیزوں سے. اللہ سے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور کیسی زبردست چیزیں ہیں. رسول المنقلب فی المال والاہل. اور اے اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں میں واپس جاؤں، اپنے مال جان ان چیزوں کے پاس اس سفر سے پلٹ کے واپس جاؤں اور میں ناکام واپس جاؤں. سفر جس ارادے اور مقصد کے تحت کیا جاتا ہے انسان دعا مانگتا ہے کہ اے رب اس سفر میں کامیابی عطا فرما. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو اگر ہم سمیٹیں تو پھر یوں تصویر سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سفر کا آغاز فرماتے تھے تو اس طرح ہوتا تھا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوِ عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر
وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.